اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجم فی البلاط۔ بلاط میں رجم کرنے کا بیان۔ بلاط جو ہے مسجد نبوی کے سامنے پتھروں کا ایک فرش تھا، اسی کا نام بلاط تھا، اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چاروں طرف دور دور تک جو ہے فرش بچھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک یہودی کو رجم کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودین و یہودیتن، اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی مرد کو اور ایک یہودیہ کو لایا گیا، قد احدث جمیعا، جنہوں نے زنا کیا تھا۔ فقال لهم ما تجدون فی کتابکم، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم اپنے کتاب میں اس کی کیا سزا پاتے ہو، اس جرم کی کیا سزا لکھی ہوئی ہے تمہاری کتابوں کے اندر؟ قالوا ان احبارنا احدثوا تحمیم الوجہ والتجبیہ، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے احبار یہ حبر کی جمع ہے، یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنی بات بڑے اچھے انداز میں رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے چرب زبانی سے بیان کرتے تھے، اس لیے اس کو حبر کہا جاتا ہے، اسی سے احبار ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں چہرے پر کالا پوتا جائے، تحمیم الوجہ کے معنی چہرے کو سیاہ کیا جائے گا، والتجبیہ، اور گدھے کے اوپر الٹا بٹھایا جائے گا، یہ دو سزا ہمارے علماء مقرر فرماتے ہیں۔ قال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن سلام اسلام لا چکے ہیں اور یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کو زیادہ معلومات تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جیسے انہوں نے غلطی کی پکڑ لیا فوراً کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ پتہ کیا جائے کیا ہے آخر معاملہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ادعوہم یا رسول اللہ بالتورات، اللہ کے رسول ان لوگوں سے تورات منگوایا جائے، تورات ان کی کتاب ہے، آسمانی مذہبی کتاب ہے، دیکھا جائے اس کے اندر کیا حکم موجود ہے۔ فأتی بها، اس کتاب کو لایا گیا، فوضع احدهم يده على آیت الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، کہا کہ ان میں سے ایک آدمی نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے آگے پیچھے والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ رجم والی جو آیت تھی جس میں سزا لکھی ہوئی تھی اس آیت کو چھپا لیا، اور اس آیت کے آگے پیچھے جو آیتیں اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں فقال له ابن سلام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس ہاتھ کے نیچے کیا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ فاذا آیت الرجم تحت یدہ، آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے ہی تھی، جیسے ہاتھ اٹھایا پتہ چلا کہ اب اس کی سزا جو ہے اللہ نے بیان فرمائی، اس کو یہ چھپا رہا تھا۔ فامر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، اللہ کے نبی نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، ان دونوں کو رجم کر دیا گیا، یعنی یہودی مرد کو اور یہودیہ کو۔ قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرجما عند البلاط، مقام بلاط جو ہے وہاں پر ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ فرأیت الیہودیہ اجنأ علیہا، میں نے یہودی مردوں کو دیکھا کہ وہ عورت کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جھک جا رہے ہیں۔ جب لوگ پتھروں سے مار رہے تھے، رجم کر رہے تھے، تو اس یہودیہ کو بچانے کے لیے یہ لوگ وہاں جھک جا رہے تھے تاکہ اس کو پتھر نہ لگنے پائے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کہیں مسلم اسٹیٹ ہے اور وہاں پر یہودی اور عیسائی رہتے ہیں تو ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ احکامات قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، یعنی وہ باتیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے نہ ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رجم کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا اس کی کیا سزا ہوگی، تو اللہ کے نبی نے ان سے کتاب منگوائی۔ پہلے تو ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا فیصلہ ہے، چونکہ وہ بھی ایک آسمانی کتاب تھی، یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، اس کے بعد جب ان لوگوں نے جھوٹ کہا، غلط کہا کہ چہرے پر کالا پوتا جائے گا یا الٹا جو ہے گدھے پر بٹھایا جائے گا، تب کہا کہ نہیں تم اپنی کتاب لاؤ۔ اس کے بعد جب کتاب لایا گیا، کتاب میں دیکھا کہ کیا سزا لکھی ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی
تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس ان کو رجم کر دینا چاہیے۔ تو اب اگر اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے مذہب میں دیکھا جائے یا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اللہ کے نبی کیوں یہ سوال پوچھتے تمہارے مذہب کے اندر جس پر تم قائم ہو کیا فیصلہ موجود ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کہتے نہیں، چونکہ تم مسلم اسٹیٹ کے اندر رہتے ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں اسلامی حکومت ہے اور اسلامی قانون ہے، لہٰذا جب تم سے غلطی ہوئی ہے تو تمہیں رجم ہی کیا جانا چاہیے، تمہارے مذہب میں کچھ بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس میں دیکھا گیا اور دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہی سزا اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلم اسٹیٹ میں اگر یہودی اور عیسائی رہتے ہیں تو وہ جو فیصلے ہوں ان کی شریعت کے مطابق کیے جائیں، بشرطے کہ وہ اسلام ہی کے موافق ہو، یعنی وہ جو فیصلے ان کی کتابوں میں ہوں وہ اسلام ہی کے موافق ہوں، لیکن اگر اسلام سے ٹکرا رہے ہوں تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو ہمیں سمیٹنے والا بنائے، آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔